فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اے اماں میں اگر یہ 4 سال کی عمر کا ہوں لیکن پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، بے وقوف نہیں. اللہ نے مجھے آنکھوں کی عقل کے ساتھ ساتھ دماغ کی عقل بھی دیے. جو دوسرے کے آنے پر بستر گول کر لے وہ خدا. قرآن کہتا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جس وقت سورج روشن ہوا ماں نے سورج کو سجدہ کیا. سورج بڑا نظر آیا، روشنی بڑی نظر آئی، لائٹیں نظر آئیں، نور نظر آیا، چادراں نظر آئیاں. ابراہیم علیہ السلام دی زبان میں جو نکلیا اماں یہ میرا رب ہے. اس واسطے کہ بڑا ہے. ستارے بھی چھوٹے سن، سورج بھی چھوٹا ہے، چاند بھی چھوٹا سی، تے اے بڑا ہو سکتا ہے جڑا بڑا ہوئے کوئی. یہ نہ کافرہ بھی شاید قرآن یہ سے ہے کہ نہ بڑے ٹیٹا کا رب بنایا. چینیاں دا دیکھ دو نا ایک بڑا ٹیٹا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، بڑا. وہ ساڑھے کشتی ہوندہ سے نام ہو اللہ بخشے ہوندہ شیخ القرآن نے نام لیتا ہوندہ سے اکثر ساڑھے جنگ شہر دا سے وہ ایک نظم پڑھتا ہوندہ سے آگا دی کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ ٹھٹا نوبت آئی جاؤ. کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ ٹھٹا نوبت آئی جاؤ. سنتا نو مٹھا کے بلتا بتائی جاؤ. کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ ٹھٹا نوبت آئی جاؤ. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. بڑا روشن سورج دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے. زبان سے سوال نکلا اماں سے، میری اماں میرا خدا یہ. ماں جواب دینے لگی جب 12:30 بجے اس سورج نے بھی گھٹنے ٹیکے جھکنے لگا. ابراہیم کی زبان سے نکلا اماں جی اے بھی گھٹنے ٹیک گیا. جیڑا گھٹنے ٹیک دے وے کسی اور دے اگے ہو خدا. ماں آکھن لگی پتر پھر دس تیرا رب کون ہے؟ تو کے نو رب مننا ہے؟ تو کے نو سجدے کرے گا؟ تو کے دے اگے عزت و نیازیاں کرے گا؟ تو کے دے نام دے نظر و نیاز دے گا؟ تو کے دے نام دے بکرے دے چھترے دے گا؟ تو کے دے نام یا نمازہ پڑھے گا؟ ابراہیم نے زبان سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تے اس رب کو سجدہ کراں گا جڑا ہمیشہ ایک ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سورج ڈھلا تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی. ستارے بھی خدا نہیں، چاند بھی خدا نہیں، سورج بھی خدا نہیں، تے چوتھا سچا اصل وڈا وہ ہے جیڑا کسی اور دے آمن تے کس طرح بول. فرمایا کرائے پوچھیاں دا انکار کیتا تے ایک چوتھے سچے دا اقرار کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے 4 رکعتاں پڑھیاں. تے حج دے ہوتے جا کے تسی ابراہیم دی سنتاں تے عمل کرتے ہو تے اپنی زندگی اپنے گھراں وچ گراواں وچ شہراں وچ رہ کے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کرو کہ اس وقت تم بھی 4 رکعت پڑھیں. اس لیے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ہم امت حضور علیہ السلام کی ہیں لیکن ملت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ناخن کاٹنا یہ ابراہیم کی سنت ہے. بغل کے بال کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حجامت کروانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ناک کے نیچے کے بال صاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کعبے میں جا کر لبیک لبیک کہنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صفا مروہ پہ دوڑنا یہ حضرت حاجرہ ابراہیم کی بیوی کی سنت ہے. زمزم کو پینا یہ میرے اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا اور باقی جہاں ابراہیم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے 4 رکعت نماز فرض زور کے وقت پڑھ لیا. نماز عصر کا ٹائم آیا. پہلے تو قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی.
خیال کیوں کریں؟ توجہ سے سننا میری بات. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مرنے والے مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، آپ نے ہم سب نے قبر میں، زور سے بولو، قبر میں مرنا ہے نا بھائی، تے قبر میں بھی اللہ کرے قبر نصیب ہو جائے، آمین کہہ دو. بعض لوگ نہیں منتے کہ قبر میں کچھ نہیں ہونا، اسی مننے ہیں قبر میں بہت کچھ ہونا، اس لیے کہ اس پر اللہ کے نبی کے فرمان ملتے ہیں، قرآن کی باتیں ملتی ہیں کہ قبر کچھ ہونا ہے، یہ نہیں کہ قبر کچھ نہیں ہونا. بعض بے ایمان بھی آج کل نکلے ہوئے دنیا میں، وہ کہتے ہیں بس ہویا مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، قبر کچھ نہیں ہونا، بس ہٹ کے چلے جائیں. کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، قبر کوئی شے نہیں. لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا جب کسی مسلمان مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں جب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا سوال کرنے کے لیے، تو وہ قبر کا اندھیرا اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے. چاہے اسے فجر میں دفن کرو، چاہے اسے رات میں دفن کرو، چاہے دوپہر کے 12 بجے اسے دفن کرو، جس وقت بھی اسے دفن کرو، چونکہ قبر کے اندر ملا جلا اس کو اندھیرا نظر آتا ہے. تو فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو وہ بندہ اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے کہ بھائیو دیکھو سورج غروب ہونا ہے، میری نماز جانا لی، میرے نماز پڑھن دیو، کدھر یوں نہ ہوئے سورج غروب ہو جاوے میری اثر کی نماز رہ جاوے تے میں نماز پڑھ لاں تے پھر میں تمہیں سوالہ دا جواب. آپ اور میں اگر سوچیں دل میں پھر سوال تو آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قبر میں بھی نماز پڑھیں؟ قبر گئے ختم ہو گئے، وہ تھے بندے میں یاد آئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں جس ویلے ان دفن کرتے ہیں انہوں اٹھا کے بٹھاتے ہیں، وہ تھاڑی جتیاں دی آواز بھی سنتا ہے جڑے دفن کرن جانے جا گئے ہوتے ہیں، اور جب وہ قبرستان کو واپس ہوتے ہیں انہوں دی جتیاں دی آواز وہ سنتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مجھے چھوڑ کے واپس جانا، اب اگلی منزل میں نے اکیلے گزاری. اب فرشتوں نے جب آ کر اٹھا بٹھایا انہوں نے کہا من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا، وہ کہتا ہے یار گل سنو مینوں نماز پڑھو. اب کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، جب کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، لیلا کی گلی کا جب کتا ایک نہیں کئی کتے آتے تھے تو مجنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر کتے کو چومتا تھا، صرف اس کا ماتھا بھی نہیں بلکہ اس کے پاؤں بھی چومتا تھا. کہنے والے کہتے تھے کہ یہ کو لیلا کے گھر کا کہتا تھا، گھر کا تو نہیں، اس کی گلی سے تو ہو کے آیا ہے. اور نہ آکڑا بھی ہے کہ شاید جو انہوں آکڑا نہیں کوئی گل نہیں، اس کو میری لیلا کی گلی دی ہوا سے لگی ہے. ایمان سے بتاؤ مدینے سے جب کوئی چیز آتی ہے، رومال آتا ہے، ٹوپی آتی ہے، پگڑی آتی ہے، اس کو چومتے ہو کہ نہیں چومتے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے اس کو مدینے کی ہوا لگی. حالانکہ اس ٹوپی پگڑی مدینہ نہیں ہوتا اور وہ بنی بھی وہاں کی نہیں ہوتی، چائنا کی بنی ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی بنی ہوئی ہے، پاکستان کی بنی ہوئی ہے. تسلیاں یہاں سے جاتی ہیں، ٹوپیاں بنگلہ دیش سے جاتی ہیں، رومال سارے چائنا سے جاتے ہیں، ٹوپیاں چائنا سے جاتی ہیں، وہی واپس ہم لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن ہم چوم کی عقیدت سے سر پہ رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ مدینے سے ہو کے آئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ بزرگان دین نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سڑک کے کنارے ایک دن بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے. اب وہ مطالعے کے اندر اتنے مست تھے کہ اسی سڑک سے ایک برات گزری ڈھول بازوں کے ساتھ، لیکن وہ اپنے مطالعے میں اتنے غرق تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا برات گزر رہی ہے یا سب آنکھیں اٹھا کر برات کو دیکھ رہے ہیں. برات گزر گئی، ایک براتی پیچھے واپس رہ گیا، وہ آیا اس وقت